رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم اپنی نئی سورۃ سورہ فیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فیل کا تعارف۔ مقام نزول سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں۔ سورہ فیل کے مضامین۔ اس سورت میں یمن کے بادشاہ ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ جل شانہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ ہمازہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ فیل کی اپنے سے ماقبل سورہ ہمازہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہمازہ میں بتایا گیا تھا کہ منہ پر عیب نکالنے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور اس صورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابرہہ جو کہ مال و دولت، طاقت و قوت اور ہر لحاظ سے کفار مکہ سے بڑھ کر تھا، جب وہ کعبہ شریف پر حملہ آور ہوا تو اللہ جل شانہ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا، اور ان کا مال، تعداد اور قوت انہیں اللہ جل شانہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ آئے اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہ ترا دیکھا تو نے، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا تیرے رب نے، بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہ، یجعل کر دیا، قیدہم داؤ ان کا، فی تدلیل بیکار، وَأَرْسَلَ اور بھیج دیے، علیہم ان پر، طیرن اڑتے جانور، ابابیل غول کے غول، ترمیہم مارتے تھے، بحجارۃ ان کو پتھریوں سے، من سجیل کنکر کی، فجعلہم پس کر دیا انہیں، کعصف جیسے مأکول بھس کھایا ہوا۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے دیکھا، اس نے اس غرض سے صنعا میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کے طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے، اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا ہے کہ میں
اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دو دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے، چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں ہماری سورہ کا اختتام ہوا۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھنے کو ملا اور اس سورت سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ تو سورہ فیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتاتی ہے اور اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کا بہترین سبق دیتی ہے کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک واقعہ ذکر کیا جس میں یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اور اپنے ہاتھی والے فوج کے ساتھ اتنے بڑے بڑے وہ ہاتھی لے کے آیا کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بھی اس کی ساری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کتنی بھی بڑی کوئی مصیبت دنیا میں ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے رب سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ جل شانہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا یہ انسان ہمیں نقصان پہنچا دے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فوج، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہی کیوں نہ ہوں، کسی دنیا کی عظیم فوج، کوئی بڑے بڑے ہاتھی لے آئے، کوئی کچھ بھی لے آئے، آخر میں غالب کون رہیں گے؟ مسلمان، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی فوج ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو قرآن کے لیے کھول دیں، قرآن کو ہمارے دل کی پہاڑ بنا دیں، اور ہمارے لیے اس قرآن کو قبر میں نور کا باعث بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔